السلام علیکم ناظرین، آج کا حیات ناول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا پارٹ 1 آج آپ کو سننے کو ملے گا اور آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، منال کہاں ہے؟ فائزہ بیگم جھنجھوڑ دیا تھا تقریباً سینے۔ مجھے نہیں، آپ بھی بس یہی کہہ کر گئی تھی 10 منٹ میں آ رہی ہوں، جب تک سنبھال لینا، نکاح سے پہلے آ جاؤں گی۔ جانا بہت ضروری، میری دوست کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس نے روتے روتے منال کے الفاظ دہرائے تھے۔ فائزہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ لڑکا تو ہماری جان کو آ جائے گا۔ ان کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاید معاملہ کی سنگینی کا اندازہ کر رہی تھی۔ او مائی ڈیئر اللہ، ماما، اس لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپی سے شادی بس فارمیلٹی کے لیے کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ آپی کے لیے اچھا لگا بھی نہیں تھا۔ شکل اور عمارت کا غرور کسی کام کا نہیں ہوتا اگر اخلاق اور کردار ہی نہ ہو تو۔ مجھے اتنی ٹف سچویشن میں اپنی بات کبھی بھولی نہیں تھی۔ یہی تو خاصیت تھی اس میں، کیسے بھی حالات ہو بھی اسے جو سمجھ آتا تھا کہہ دیتی تھی۔ مگر شاید کبھی کبھی ایسے لوگوں کی اسی عادت کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ایسا دادی ماں کہتی ہیں نا۔ فائزہ بیگم نے گھور کر لاپرواہی سے دیکھا، اور وہ جو نکاح میں دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی جاننے آیا تھا کہ یہاں لوگوں کے رویوں کا اس کو علم تھا۔ جس طرح یہ شادی ہو رہی تھی، کوئی بھی خوش نہیں تھا، لوگ بھی زیادہ نہیں بلائے گئے تھے۔ وہ 4 لوگوں پر مشتمل بارات لے کر آیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی اپنے بہت قریبی اور خاص لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ حقیقت کا ادراک اپنے بارے میں اس لڑکی کے خیالات جان کر اس کا دل کیا تھا اس لڑکی سمیت اس گھر کو آگ لگا دے۔ کسی بنا پر ناقابل برداشت کردار بھی کہہ رہی تھی۔ اسے نہ جانے یقین تھا کہ منال کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب معصوم بن رہی ہے۔ ماما، آپ پاپا کو بتا دیں، وہ آپی کا پتہ کروائیں۔ 2 گھنٹے ہو ان کو جا کر، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس لہجے میں بڑی فکر تھی، ڈرامہ لگ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر فائزہ بیگم دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ شوہر کو مطلع کر دیں۔ جب دروازے میں اسات اس ذی روح کو دیکھ کر ہک دھک رہ گئی تھی۔ بیٹا، تو تم یہاں؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ پر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کی پشت اس کی طرف تھی، اور پھر اسی مخصوص اور سنجیدہ لب و لہجے میں مخاطب ہوا تھا جو مقابل کو 4 شانے چت کر دیتا تھا۔ 5 منٹ میں مولوی صاحب اندر آ گئے۔ نکاح کے لیے اس لڑکی کو تیار کریں، اور یہ حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے، ورنہ اس گھر کے مکینوں سمیت سب مجھے دھوکہ دینے کے جرم میں ان کے انجام کو پہنچانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کے خوفناک اور سرد لہجے نے دونوں ماں بیٹیوں کو ششدر کر دیا تھا۔ وہ ان کی سوچ میں بھی ذرا خطرناک تھا۔ تبھی وہ اپنے چہرے کو کور کر کے اب اس کی طرف پلٹی تھی۔ ممی، آپ شادی نہیں کروں گی؟ ہیرو ہوں گے آپ اپنی انڈسٹری کے۔ اب آپی نہیں ہیں تو جائیں، انہیں تلاش کر کے لائیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری تو تھی۔ وہ جو جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کے لفظوں میں ایک پیر پر گھوما تھا اور چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رقصاں تھی، جو اچھا سائن بالکل نہیں تھا۔ گڈ، اپنے دفاع میں بولنے والے اچھے ہوتے ہیں، مگر جہاں تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ پور گرل۔ اس نے ایک نظر اس ڈھکی چھپی لڑکی کو دیکھا جس کی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر آواز بتا رہی تھی کہ کم عمر ہے، مگر اس سے شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اسے تو بس وہ وجہ پوری کرنی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا۔ باقی معاملات اس نے بعد کے لیے چھوڑ دیے۔ صحیح کہہ رہی تھی، تم منال سے شادی میں فارمیلٹی کے طور پر ہی کر رہا تھا، اب وہ نہیں تو کوئی اور بھی صحیح۔ اس وقت تمہارے سوال میں اس گھر میں منال کے رشتے سے کوئی اور لڑکی موجود نہیں، اور جو ہے وہ محض آپ لوگوں کے پڑوسی اور 2 درجے رشتے دار ہیں، اور میں ایسا بے رحم نہیں ہوں جو آپ لوگوں کی غلطی کی سزا نہیں دوں، جن کا آپ سے خاص تعلق کوئی نہیں۔ سو یہ قربانی تمہیں دینی ہوگی۔ اگر مجرم تم ہو تو میری سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اپنے اس وقت نکاح کا فیصلہ کر کے سمجھ کر قبول کر لو، اچھی لڑکیوں کی طرح۔ شاید اس منال کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کی سزا
تھا، تھوڑی بہت تمہیں بھی ملے گی۔ الفاظ اور لہجے میں ان دونوں کو خوفزدہ کر رہی تھی اور اپنی عزت کے مطابق بولنے سے باز نہیں آئی۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ آپ سے شادی ایک قربانی، ایک سزا ہے؟ جب آپ خود اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں تو پھر کوئی جان بوجھ کر کھائی میں کیوں گرنا چاہے گا؟ اسی کی حاضر جوابی نے اس کی آنکھوں میں موجود سرد تاثر اور گہرا کر دیا۔ حیات، تم جاؤ یہاں سے، میں بات کر رہی ہوں ان سے۔ فائزہ بیگم اس کے تاثرات سے خوفزدہ ہوئی۔ اس لڑکے کے ڈیمانڈ نے انہیں کنگ کر دیا تھا، مگر جاسوسی ناول کی ہیروؤں کی دل دادہ انہیں بیٹی جوابی کارروائی کرنا نہیں بھولی تھی۔ 5 منٹ تم نے باتوں میں خراب کر دیے۔ پہلے اور آخری غلطی معاف کی جاتی ہے مولوی صاحب کے سامنے شرافت سے اقرار کر لینا۔ دیکھو بیٹا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، منال کی جگہ اس کو نہیں تم سمجھو بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور کیا پتہ منال واقعی کسی مصیبت میں ہو جو پہنچ نہیں پائی۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن دیکھ کر انہوں نے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نو اولڈ لیڈی، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں یہاں شادی کرنے آیا تھا، کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ مزید تماشا ہو اور سب کے سامنے آپ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکلے، نکاح کی رضامندی دے کر معاملے کو رفع دفع کریں۔ بہت وقت ضائع کروا دیا میرا، مگر میں نہیں۔ باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے سوا کوئی موجود بھی نہیں تھا، سب باہر تھے، اور یہاں یہ پل ان دونوں کے لیے قیامت لے آیا تھا جب اس کی ماں کی کنپٹی پر گن رکھی گئی تھی۔ مما، نہ نہیں، اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چھوڑیں میری مما کو۔ اس نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ خوف اس قدر تھا کہ وہ اپنی ماں کے سفید پڑتے چہرے کو بھی نہیں دیکھا پائی تھی۔ مم، مجھے منظور ہے شادی، آپ میری مما کو چھوڑ دیں۔ حیات چپ اور جاؤ اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ۔ اس کے اقرار نے جیسے اس کی ماں کے خواب کو جگا دیا تھا، شاید بیٹی کو قربان کرنے جی سوچ نے دہلا دیا تھا۔ میں تمہیں اس جیسے کمظرف شخص کے حوالے بالکل نہیں کروں گی، تم جاؤ۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کوئی اس کے سامنے نہیں ڈٹ پائے گا۔ شاید اسے یقین ہو گیا کہ وہ بپھرا ہوا شیر ہے، جیسے ان کی کوئی بھی کوشش متاثر نہیں کر پائے گی۔ اپنے شوہر کو آپ کس طرح قائل کرتی ہیں؟ ڈونٹ کیئر، مگر نو مور ٹائم۔ وہ اس کے فیصلے کو سمجھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ اور پھر کس طرح فرحان صدیقی صاحب کو راضی کیا گیا، کیسے نکاح ہوا، کون آیا کون گیا، کیا جاتی ہوئی، اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوئی۔ یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اس کے حواس مکمل طور پر گم کر دیے تھے۔ سب فیملی ممبرز تھے، رسوائی کا خوف نہیں تھا، مگر ایک بیٹی کے غائب ہونے اور دوسری کے قربان ہونے نے ان مکینوں کی کمر توڑ دی تھی۔ اپنے عزیزوں کے غمزدہ چہرے اور جھکے سروں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ ان کی گن لے کہ 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتی تھی کہ اس کی شفافیت نے اسے بھی خوفزدہ کر رکھا تھا۔ ہماری بچی کو اس ناکردہ گناہ کی سزا مت دینا۔ آج تم نے ایک باپ کو کمزور کر دیا ہے جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ امید تو نہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ہم تمہارے سامنے۔ ہماری بچی تمہارے مقابل بالکل چھوٹی ہے، تمہارا ظلم سہ نہیں پائے گی۔ منال کی سزا اسے مت دینا۔ جس طرح کا مظاہرہ آج تم نے کیا ہے، تم سے امید تو نہیں، مگر پھر بھی شاید کچھ انسانیت باقی ہو۔ بھیگے لہجے اور جڑے ہاتھوں نے حیات کے دل کو کس طرح مسئلہ تھا وہی جانتی تھی۔ آج تک یہ سر فخر سے اونچے رہے ہیں، اور آج آپ کی آپی ایک غلطی نے کیسے جھکا دیے تھے۔ کاش آپی میں زبردستی آپ کو روک لیتی، تب شاید وائلڈ اینیمل کچھ شرافت کا مظاہرہ کرتا، گھر والوں کی حالت تو ایسی نہ ہوتی۔ فلم شوٹ میں کرتا ہوں، مگر ڈرامہ آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اپنی اگلی فلم میں یہ ڈالا گز اپنی اسکرپٹ میں ضرور ایڈ کر لینا۔ اولڈ لیڈی، دادی کی التجاؤں پر مذاق اڑتا اور اس کا لہجہ وہاں موجودگی اس کو شفافیت کا یقین دلا گیا تھا۔ دادی اور ماں اپنی بیٹی کو لپٹائے رو رہی تھی۔ حیات، اللہ کی امان میں دیا میرے بچے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو کہتی ہے تو نہ تو اللہ کی لاڈلی ہے، تو واقعی ہر بات جیسے اللہ تک کہتی آئی ہو، آگے بھی اللہ ہی سے کہنا اور اپنے کمزور گھر کو معاف کر دے۔ دادی کی باتوں پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ نہیں دادی، ایسا نہیں کہیں، اللہ کے حوالے کر دیا تو نو ٹینشن۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناؤ شو ٹائم از اوور، چلو بی بی۔ دادی کے بازو سے لگی حیات کا ہاتھ پکڑتا وہ موجود لوگوں کو ایک نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عتیق، اوپن دا ڈور۔
مخصوص لہجے میں آرڈر دیتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا، اور پیچھے ہی 2 باڈی گارڈ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے ڈیل ڈول سے کافی خطرناک ٹائپ کے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ مما، پاپا، دادی، پھپھو، پھوپھا، ساتھ والے سراج انکل اور ان کی پوری فیملی، 4 بچوں پر مشتمل، اور پاپا کے دوست، اب ان کے 5 بچے، پورا قافلہ اسے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے رشتوں کی آنکھوں سے بہتا سیلاب چہرے پر رقم اذیت اور اسے دیر تک اسے دیکھنے دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو بی بی۔ مخصوص حکم پر وہ حسرت سے دیکھتی بیٹھ گئی۔ گاڑی کے چلنے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس کی روتی بلکتی زمین پر بیٹھی چلی گئی کیسی حسرت تھی جو پل پل اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ یا اللہ، مدد کرنا تیرے رحم کے ساتھ۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، پتہ نہیں زندگی کا رنگ دکھانے والی تھی، اور اس نے ایک نظر اس روتے سسکتے وجود کو دیکھا جو پوری طرح ایک گرے چادر میں لپٹا تھا جس پر غور کرنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی پتہ نہیں تھا وہ خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھی ہے یا بری۔ اس نے کا یعنی سوچوں کا جھٹکا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی دوڑانے کا حکم دے دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ظالم تھا؟ کون سی وجہ تھی جو وہ ایسا تھا؟ بالکل بد لحاظ، دوسروں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، 3 سالوں میں آسمان کی بلندی کو چھونے والا روشن ستارہ، فلم انڈسٹری کا موسٹ وائڈ ہیرو نوفل احمد خان، جس کی لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے دیوانے تھے، مگر اپنے غرور میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور ایک اپنے کم حیثیت والی لڑکی کو زبردستی بیاہ کر لے جا رہا تھا۔ بے فکر زندگی، ہر غم سے آزاد، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دادی کی جان، اپنے بھائی کی دوست اور رازداں، اپنے ماں باپ کی دوسری مگر اکلوتی اولاد۔ بھائی ہونے کے بعد اکلوتی کیسے؟ کیونکہ پہلی اولاد اس کی پھوپھی کی 5 سال کی تھی، بے اولادی دیکھ کر انہیں دے دی، اور پھر اس کے 2 سال بعد انہیں 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا، مگر انہوں نے بھتیجی منال کو واپس نہیں کیا، اور اس کی برکت سے ان کی سونی گود بھری ہے۔ بیٹوں سے زیادہ اس کی چاہتی تھی، اور پھر 6 مہینے سے اسے اپنے دودھ پلا کر حقیقی بیٹی کر لیا، اور اب وہ تھی اپنے ماں باپ دادی کی واحد جمع پونجی۔ اس کے بعد اس کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائی، وہ اکیلی ان کی زندگی کا واحد مرکز تھی جہاں یہ سارے رشتے ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے باپ نے اس کا نام حیات فرحان صدیقی رکھا تھا، اور پھر اس کی پھوپھی نے اپنے جڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کی ماں کو دے دیا تھا جو 1.5 سال کی عمر میں اس کے پاس آیا تھا، اور اس سے 1 سال بڑا تھا، اور اس کے بعد اس کا نام نہ صرف دودھ شریک بھائی رکھا تھا بلکہ خون شریک بن گیا۔ بچپن میں اس کے خون میں انفیکشن کی وجہ سے خون بدلوانا پڑا جو فرحان صدیقی کا شفاف خون تھا، اور اسے بہت اہمیت تھا، اور اس کا نام اس کی ماں نے عریض سے بدل کر احمد رکھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ جوان ہوئے، مگر وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے 7 سال عمر میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا، اور ان کی عمر کے مطابق کلاس میں لیا گیا۔ دونوں نے کوئی بھی کبھی سہیلی یا دوست نہیں بنائے، دونوں خوب دوستی تھی۔ SSC کے ساتھ ہی احمد کا قرآن حفظ بھی ہو گیا تھا۔ زندگی کچھ اور آگے سر کی تھی۔ دونوں بہن بھائی PhD HSC کر لیا جب انٹرنیشنل کالج میں انجینئرنگ کے لیے داخل ہو گیا تھا، جہاں وہ گھر سالانہ چھٹیوں میں ہی آتا تھا، اور پھر انہیں حقیقت پتہ چلی کہ منال اس کی حقیقی بہن ہے اور احمد اس کی پھوپھی کا بیٹا ہے، مگر اس سے دونوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مگر اس کی کزن جو کہ بہن تھی، محبت کچھ اور بڑھ گئی۔ 3-4 سالوں کے وقفے سے ان کا ملنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی پھوپھی دبئی میں زیر قیام تھی، اور پھر پھوپھا کی وفات کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے انڈیا آ گئے، اور ان کے بالکل ساتھ والا فلیٹ خرید لیا۔ اور انڈیا آنے کی دوسری بہت خاص وجہ منال کی اس لڑکے سے شادی کی ضد تھی جس کا گھرانہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ملاقات دبئی میں ہو گئی تھی، مگر اس کی رہائش ممبئی میں تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حیات جتنی چھپی ہوئی تھی، منال اتنی ہی کھلی تھی، جس کا لباس مردوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ سب کے بدلے سمجھانے پر وہ اس لباس کو ترک نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، مگر اتنا ہوا کہ اس نے ہاف ٹی شرٹ کی جگہ کرتے کو دے دی، مگر دوپٹہ ابھی ندارد تھا۔ وہ اس کی دوسری کمزوری تھی، وہ جلدی فدا ہو جاتی، پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی، اور اس کی وجہ سے سب کو خودکشی کی دھمکی نے آخر اس لڑکے کو قبول کرنے کی حامی بھر لی جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور منال کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے لکی گرل ہیں جسے اس لڑکے نے پرپوز کیا، جس کے پانے کے ہر خواب ہر لڑکی کی آنکھ میں آ سکتے ہیں، جو لوگوں کی پہنچ سے ایسا دور ہے جیسے چاند۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، مگر اس لڑکے کا رتبہ، مقام، اس
اس کی پہنچ اور سب سے زیادہ اس کی پرسنالٹی جو ہر لڑکی کی دل کی دھڑکن تھی بن کر دھڑکتی تھی۔ وہ لڑکا کس کے حصے میں آیا؟ منال اعزاز صدیقی کے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس جوہر رنگ آنکھ کا ہر مطلب دل کی طلب تھا۔ وہ کہتے ہیں نوفل احمد خان جس کی منظور نظر لاکھوں لڑکیاں ہیں، منال اعزاز صدیقی ٹھہری، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ منال کو تو نہیں ملا اور اس پر بری طرح فریفتہ تھا۔ جس کے حصے میں آیا تھا اس سے قدرہ نالاں تھا اور کسی لڑکی کے قابل ہی نہ جانتی تھی۔ قسمت نے کیسا ہیر پھیر کیا تھا اور اس کے ساتھ جس کے گرداب میں وہ الجھ کر رہ گئی تھی، وہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی زندگی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت بہادر نہیں تھی تو کمزور بھی نہیں تھی، بلا جھجک اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے میں ہرا نہیں، عاجز نہیں، ماہر تھی۔ زندگی نوفل احمد خان کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ کیا کیا خیال تھے جو اس کے دماغ سے چمٹ کر رہ گئے؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور ساتھ ہی اس کے خیال کا تسلسل ٹوٹا۔ چونک کر ادھر ادھر دیکھا، ممبئی جو ہو کہ سب کچھ پوش ایریا میں ایک 14-15 فلور کی بلڈنگ کے اندر گاڑی رکی تھی، مہنگے ترین علاقے میں، جہاں ایک روم کچن ہال کے کمرے کی قیمت بھی کروڑوں میں ہوگی۔ وہاں وہ کھڑی تھی اور اس بلڈنگ کے نہ جانے کس گھر کے مالک کی بیوی کی حیثیت سے جہاں رہنا وہ لوگ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ طارق تم فیصل سے مل کر مجھے رپورٹ کرو اور اس کام کا کہاں تک پہنچا، اور وہاں مجھے کل تک بالکل بھی ڈسٹرب مت کرنا۔ کل پروموشن کے لیے جانا، کل تک کام تمہارے فیصلے اور فیصل کے ذمے۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتا کہ اپنے چہرے پر رومال باندھ رہا تھا اور سر پر کیپ لگائی تھی، پھر جیکٹ اتار کر سمپل شرٹ میں باہر نکلا۔ بیوی کیا تم یہاں ایکسس پوسٹ کی سلامی کا انتظار کر رہی ہو جو تمہارا ویلکم کریں گے؟ جو آنکھیں پھاڑے پھاڑے عجیب و غریب کارروائی دیکھ رہی تھی بری طرح ٹھٹکی، دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور ان دونوں اترتے ہوئے ڈرائیور کی ہدایت گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا جس کی تقلید اس نے بھی کی تھی۔ لفٹ 14ویں فلور پر رکی، یعنی بلڈنگ کا آخری فلور۔ پورے فلور پر بس ایک ہی بڑا سا دروازہ تھا۔ یا اللہ، پورے فلور کا انہیں گھر تھا۔ اگر یہ مجھے ٹارچر کریں گے تو کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آئے گا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی؟ اپنے ہی خیالوں میں گم، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ دو آنکھوں میں بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا کیا بنا سکتی ہوں؟ یہاں اس کے پورے فلور پر نظر دوڑانے پر چوٹ کی تھی۔ اس نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا جو گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ رومال اور کیپ ہٹ گیا اور ایک پل اس کی آنکھوں میں ستائش بڑی تھی۔ منال آپی صحیح فدا تھی ان پہ بیوی، جس طرح تم اس فلور پر غور کر رہی ہو، اس سے یہی لگ رہا ہے جیسے نئی تعمیر کا کام ہے، تمہیں ہی کرنا ہے۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ نوفل احمد خان تمہیں خود اندر آنے کی دعوت دیتا ہے، چلو آؤ اندر، اور اسے زیادہ پروٹوکول ڈیزرو نہیں کرتی۔ کچھ دیر پہلے شوخی غائب تھی، کچھ کھردرے اور اکھڑے لہجے میں کہتا اندر بڑھ گئی، یا اللہ کتنے رنگ ہیں ان کے، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ بندہ کیا سوچ کے دیا ہے مجھے؟ اتنے چوڑے لمبے خود ہیں، ویسی ہی اکڑ اور غرور ہے، مجال ہے جو ذرا شرمندگی ہوئی ہو۔ اوہوں، وہ پھر خیالوں میں جا پہنچی، یہ بیماری تھی ابھی ہوئی کہ یا پہلے ہی مریض ہوں؟ ویسے اس بیماری کا کیا نام ہے؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ یہی ہر جگہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد کے خیالوں میں جانے کی جگہ اور وقت کا تعین کیے بغیر اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی تھی، کیا آپ کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتے؟ کب سے اناپ شناپ بولے جا رہے ہیں، واقعی نارمل انسان ہیں ہی نہیں آپ؟ ہمت کر کے دل کی بڑاس نکال ہی لی۔ وہ اپنا والٹ، فون اور کوٹ کو ٹیبل پر رکھ رہا تھا، سیدھا ہو کر واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس ٹینٹ کو ریموٹ کرو اور اریٹیٹ ہو رہا ہوں میں، اور یہاں کوئی نہیں اور تمہیں پریزنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گا، سو کم ان یور ریالٹی۔ اس کی بات کو اگنور کر کے دوسرا حکم صادر کیا تھا اور چلتا ہوا ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر دایاں ہاتھ رکھ کر اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ میں پردہ دکھاوے کے لیے کرتی ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں جس کی حقیقت ہے اور کچھ اور ظاہر کچھ اور ہے۔ جس طرح آپ لوگوں سے چھپ کر اوپر آئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے واقعی آپ کوئی مجرم ہی ہیں، بس فلمی ٹیگ لگا کر خود کو کچھ اور ظاہر کر دیا۔ کیسی تکلیف پہنچی اس کی بات سے؟ اف بیوی کتنا جان گئی صرف 2 گھنٹوں میں، ویسے بالکل صحیح اندازہ لگایا، سیریل کلر ہوں میں۔ اور اس کے کان میں پراسرار سرگوشی کرتا ہوا وہ حقیقی معنوں میں اسے ڈرا چکا تھا۔ اس کے نارمل لہجے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی نئی نویلی بیوی کے بپھرے ہوئے انداز سے اس کو اپریشیٹ کیا تھا جو ابھی تک چادر میں ہی چھپی کھڑی تھی۔ جسٹ ریموٹ وٹ
بیوی اور کتنی دیر اس ٹینٹ کا ڈرامہ کرنا ہے. اٹس اوور ناؤ. آئی وانٹ سی یو آفٹر آل. اٹس مائی رائٹ. اب کے آواز کی نرمی غائب تھی. صاف حکم تھا اور اس کے سوال کو اگنور کرنے پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس کو خود کو سیریل کلر کہنے پر ڈر اپنی جگہ تھا اور اوپر سے اس کے ساتھ پورے گھر میں اکیلی تھی. یا اللہ، کیا ہیں یہ؟ خود ہی کچھ بھی بولتے ہیں اور وضاحت بھی نہیں کرتے. گھمنڈی کہیں کہ دوسرے کا سوال تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یا اللہ مدد کرنا، بس تو ہی اس زندان میں سہارا ہے اور تو نے ایک سیریل کلر کی بیوی بنا دیا. دل ہی دل میں محاطب ہوتے ہوئے وہ چادر سے خود کو آزاد کر چکی تھی اور اپنے اوپر اندر اندر تک نظروں کی تپش اس کو نروس کر رہی تھی. ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی اور جو اس کی نظریں جمائے بڑے ہی ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے سر ٹکائے بیٹھا تھا. اس کو چادر سے باہر دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا. اتنا حیران تو وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ حیات کو بنا نقاب دیکھ کر ہو رہا تھا. ڈھیلا ڈھالا نکاح کا جوڑا اور وہ اپنی پسند کے مطابق لایا تھا. آف وائٹ گاؤن جس پر ملٹی کلر کا ورک تھا، جس کی خوبصورتی اس کے قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی، مگر وہ منال کے لیے تھا جس کا سائز اس کے لیے بالکل پرفیکٹ نہیں تھا. مگر اس لڑکی کے نہ صرف لمبا تھا، اچھا خاصا ڈھیلا تھا، اس کی کمر کوئی بیلٹ باندھ کر اڑا سا ہوا تھا. الجھے. اوہ مائی گاڈ. غصے میں ایک 16 سالہ 17 کی بچی سے شادی کر لی. ہاؤ گڈ یو نوفل احمد خان. اتنی بڑی غلطی. وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے اپنے اندر کی جنگ سے نبرد آزما تھا اور وہ حیران پریشان اس کو خود سے لڑتے دیکھ رہی تھی جو اس کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھا. اب کیا ہوا؟ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے بھوت دیکھ لیا. اپنی باتوں سے وہ بالکل بھی بچی نہیں لگ رہی تھی. ہاں، لہجہ آواز ضرور بچکانا تھا. عمر کیا ہے تمہاری؟ اب وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا. اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی. بتاؤ کیا عمر ہے تمہاری؟ آپ کی آواز سرد تھی. 20 سال 5 مہینے. وٹ؟ تم 20 سال کی ہو؟ حیرت کچھ اور بڑھ گئی. نہیں، 40 سال کی ہوں. کوئی اعتراض؟ روٹھا انداز اور بچی ظاہر کر رہا تھا اور جو چاکلیٹ کو گلٹ میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی حقیقی عمر سن کر ریلیکس ہو رہا تھا. مگر الجھن بھی ابھی تھی اور وجہ بھی اس کی حد درجہ عمر چور ہونا تھا. کیا واقعی لڑکی اتنی